اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی، مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرتے۔ ترک المنکرات، اور میں دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے برائیوں سے بچا، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، میں ان تمام سے بچ جاؤں، اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں وحب المساکین، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں مسکینوں کی، غریبوں کی محبت پیدا کر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ایک چاند گزر جاتا چولہا تک نہ سلگتا، دوسرا چاند گزر جاتا 2 مہینے گزر جاتے میرے گھر میں چولہا تک نہ سلگتا۔ قسم خدا کی آج کوئی عورت، کوئی مرد مجھے بتا دیں کہ اس کے گھر میں 1 ہفتہ چولہا نہ سلگا ہو۔ 2 مہینے کی بات نہیں کرتا، میں 1 مہینے کی بات نہیں کرتا، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ جس کے گھر میں 1 ہفتہ تک چولہا نہ سلگا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے گھروں میں چولہا تک نہ سلگتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اماں عائشہ ذرا یہ تو بتا دو کہ پھر آپ کا گزر کیسے ہوتا؟ کہتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور، اس پر ہمارا گزر ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی۔ جہنم کہتی ہے کہ سب سے زیادہ تعداد جہنم کے اندر متکبر، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، زمین پر اکڑ کر چلنے والے اور جو مالدار ہیں ان لوگوں کی کثرت میرے زیادہ ہے۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر سب سے زیادہ تعداد غریب اور کمزوروں کی ہوگی۔ جنت کیا کر رہی ہے؟ میرے اندر سب سے زیادہ تعداد غریب لوگوں کی ہوگی، غریب لوگ پریشان نہ ہوں۔ ارے غریب کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ جنت میں بڑھا دیا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے،
جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے، درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، جس کا یہ 240واں جمعہ کا خطبہ ہے، اور اس میں سے آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے زندگی میں کن چیزوں کو پسند فرماتے تھے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کو پسند فرماتے تھے۔ یہ عنوان فرق کر دیتا ہے مالداری میں اور غریبی میں۔ مالدار حضرات یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیان جو ہے ہمارے خلاف ہے، اور غریب یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری تائید میں ہے اور ہم جنتی ہیں، خوش ہو جائیں، ایسا نہیں۔ ہر ایک کا ایک الگ الگ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت سے نوازتا ہے، یہ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اور اللہ کی ایک مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ اللہ کسی کو مال سے نوازتا نہیں، غریبی میں، مفلسی میں رکھتا ہے، مسکینی میں رکھتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غریبی کو پسند فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے غریبی پر گلہ شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا کہ مجھے ہی غریب بنا دیا، مجھے مسکین بنا دیا، کاش ان کی طرح مجھے مالدار بنا دیتا، ان کی طرح میں بھی کاروں میں پھرتا، بڑے بڑے بنگلے خریدتا، بڑی بڑی پراپرٹی خریدتا، اے سی ان کے روم میں ہوتا۔ نہیں، آپ جس حالت میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ غریبی کوئی معیوب چیز نہیں ہے، غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مفلسوں، مسکینوں، غریبوں کو دلجوئی رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ لوگ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی، مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرتے۔ ترک المنکرات، اور میں دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے برائیوں سے بچا، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، میں ان تمام سے بچ جاؤں، اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں وحب المساکین، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں مسکینوں کی، غریبوں کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، کیا پیارا جملہ ہے۔ اللہ ہر مالدار کو یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس غریب لوگوں کو بہت نیچے درجے میں دیکھا جاتا ہے، بہت کمتر نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نبی کیا اسوہ دیکھیے، وحب المساکین، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں مسکینوں کی، غریبوں کی محبت پیدا فرما۔ یہ نبی کی تڑپ تھی غریبوں کے لیے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں، اصحاب الصفہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی شکایت کی تھی، کہا کہ اے محمد آپ ہم کو دین کی بات بتانا چاہتے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں تمہاری بات کو، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ قریش مکہ کے لوگ، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ایسے بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری یہ شرط یہ ہے کہ جب ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، بلال حبشی ہے، صہیب رومی ہے، عمار بن یاسر ہے، عبداللہ بن ابن مسعود ہے، اور بھی بہت سے ہیں، یہ جتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ میں، یہ غریب لوگ جب تک آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، ہم ایسے غریبوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر آپ ہمیں سنانا ہی چاہتے ہیں تو الگ محفل بنائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرما دی، کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کے پاس سے آپ نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہا ہے، اے محمد آپ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، بالغداۃ یریدون وجہ، جو اپنے پروردگار کو رات دن پکارتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے قریش مکہ سے کہا اے سرداران قریش سن لو، یہ میرے ساتھی ہیں اور میں ان کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اگر سننا چاہتے ہو تو بیٹھو، اگر نہیں تمہارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ غریب لوگ میرے ساتھ نہ رہیں، میں ان کے ساتھ نہ رہوں، سن لو اچھی طرح سے، میں انہی کے ساتھ رہوں گا، سننا چاہتے ہو تو سنو نہیں تو کوئی بات۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے غریبوں کے ساتھ کیسے۔ اللہ نے اگر ہم میں سے کسی کو مال دیا ہے تو اپنی آنکھوں کو اوپر نہ کریں، غریبوں کے ساتھ، غریبوں پر بھی رکھیں، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو غربت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور بیٹھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے اس قدر محبت کرتے، اس قدر محبت کرتے۔ تاریخ اٹھائیں، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک غریب عورت جو مسجد نبوی کا کچرا جھاڑا کرتی تھی۔ کچرا کون جھاڑتے ہیں؟ مالدار جھاڑتے ہیں۔ مزدوری پر مسجد نبوی میں آ کر وہ عورت روزانہ کچرا جھاڑا کرتی تھی۔ اتفاق سے اس عورت کا انتقال ہو گیا رات کے وقت میں۔ صحابہ نے دیکھا کہ رات ہو گئی، انتقال ہو گیا ہے، صبح تک رکھیں گے مناسب نہیں ہے، تو اس لیے صحابہ نے راتوں رات اس عورت کو جنازے کی نماز پڑھائی اور اسے لے جا کر کے دفنا دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، آپ نے نماز پڑھی، سب کچھ ہوا، دیکھا کہ وہ عورت جو روزانہ خدمت کے لیے آتی تھی، کچرا جھاڑنے کے لیے آتی تھی، آج آئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، اے میرے صحابہ کیا بات ہے کہ فلاں عورت جو غریب عورت ہے جو کچرا جھاڑنے کے لیے آتی تھی آج نہیں آئی، کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کل رات میں اس عورت کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو تدفین کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی آدھی رات ہو چکی تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا، زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا، آدھی رات کو جا کر آپ کو اٹھائیں، آپ کی نیند کو خراب کریں، اللہ کے نبی ہم نے مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے ہم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، لے جا کر اس کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا کہ کہاں دفنایا گیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جنت البقیع میں فلاں جگہ پر۔
اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر سیدھے قبرستان گئے، اس عورت کی قبر پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر پر کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی غریبوں کے ساتھ۔ ایک غریب عورت، اس کے جنازے کو آپ نے مس کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبوں سے محبت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کو، اپنے قیمتی وقت کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی غریبوں کے ساتھ۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قربان جائیے، آپ کے کپڑے ایسے تھے کہ آپ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہوتے۔ کبھی کبھار آپ پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنا کریں، لوگ بولتے ہیں ارے یہ ہو گیا آپ کے کپڑا پھٹ گیا، بول لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی حقیقت یاد ہوگی۔ اچھے کپڑے اللہ نے آپ کو نوازا، پہنے، اور کبھی کبھار پھٹے کپڑے اور جس پر پیبند لگے ہوئے ہوں، جس سے ٹاکے لگے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے بھی پہنے تاکہ آپ کو احساس ہو سکے، غریبی کا احساس ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کپڑے جو تھے اسے، آپ کے کپڑوں پر کئی پیبند لگے ہوئے ہوتے اور آپ فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے۔ آپ کی فقر و فاقے کی زندگی کی مثال اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر آتے اور کہتے عائشہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ آج میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ کبھی اللہ کے نبی آ جاتے گھر میں، آ کر پوچھتے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عائشہ کہتی ہیں کہ اگر میرے گھر میں کہیں سے کچھ آ جاتا، کچھ بچا ہوا رہتا تو کہتی ہے اللہ کے نبی ہاں کچھ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ میں اب تک روزے سے تھا، لاؤ میں افطاری کر لوں۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے تو ہزاروں نعمتیں جو آج ہمارے دسترخوان پر ہیں ویسی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے آپ کو روزہ افطاری کرنے کے لیے آپ کی افطاری میں کھجور اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری فرما لیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں میری ماں اور بہنیں آپ بھی سنیں، اپنے شوہروں کا گلہ شکوہ نہ کریں، کسی اونچے مالداروں کو دیکھ کر ان کے آپ بہکاوے میں نہ آئیں۔ آپ کو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ایک چاند گزر جاتا چولہا تک نہ سلگتا، دوسرا چاند گزر جاتا 2 مہینے گزر جاتے میرے گھر میں چولہا تک نہ سلگتا۔ قسم خدا کی آج کوئی عورت کوئی مرد مجھے بتا دیں کہ اس کے گھر میں 1 ہفتہ چولہا نہ سلگا ہو۔ 2 مہینے کی بات نہیں کرتا، میں 1 مہینے کی بات نہیں کرتا، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ جس کے گھر میں 1 ہفتہ تک چولہا نہ سلگا ہو، ہے کوئی ایسا؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے گھروں میں چولہا تک نہ سلگتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اما عائشہ ذرا یہ تو بتا دو کہ پھر آپ کا گزر کیسے ہوتا؟ کہتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور، اس پر ہمارا گزر ہو جاتا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے غریبی کی زندگی گزاری ہے۔ اگر آپ چاہتے قسم خدا کی آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا، اگر آپ چاہتے تو آپ کو مکہ کا سردار بنا دیا جاتا، بادشاہت آپ کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دی جاتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مالداری کو پسند نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غریبوں سے محبت فرماتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کیونکہ وقت مختصر سا ہے، میں ابھی آخری مراحل پر آ رہا ہوں اس عنوان کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے اس قدر محبت کیوں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے بادشاہت آپ کے قدموں پر نشاور کر دی جاتی، آپ کو مکہ کا مالدار بنا دیا جاتا، آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو کیوں پسند فرمایا؟ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی۔ جہنم کہنے لگی کہ میں اللہ کا عذاب ہوں اور میرے اندر سب سے زیادہ متکبر اور سب سے زیادہ مالدار لوگ ہوں گے۔ اب مالدار سے مراد نہیں کہ ہر کوئی مالدار جہنم میں ہوگا، یہ اس کا مراد، یہ وہ لوگ ہیں مالدار ہوں گے لیکن جہنم میں سب سے زیادہ کثرت ان کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیسہ دیا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، انہوں نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ ایسے لوگوں کا انجام وہاں پر ہے۔ جہنم کہتی ہے کہ سب سے زیادہ تعداد جہنم کے اندر متکبر، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، زمین پر اکڑ کر چلنے والے اور جو مالدار ہیں ان لوگوں کی کثرت میرے زیادہ ہے۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر سب سے زیادہ تعداد غریب اور کمزوروں کی ہوگی۔ جنت کیا کر رہی ہے؟ میرے اندر سب سے زیادہ تعداد غریب لوگوں کی ہوگی۔ غریب لوگ پریشان نہ ہوں، ارے غریب کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ جنت میں بڑھا دیا ہے۔ کہا کہ جنت کہتی ہے کہ میرے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی ہوگی، کمزور لوگوں کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خطاب کرے گا، کہے گا اے جہنم سن لے، تو میرا عذاب ہے، میری ناراضگی ہے، اور جس سے میں ناراض ہوں گا اسے تجھے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ اور کہا اے جنت تو میری رحمت ہے، رحمت، اور جس سے میں راضی ہوں گا اسے میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور جہنم میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہنمیوں سے تجھے بھر دوں گا، اور اے جنت میں تجھ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنتیوں سے بھر دوں گا۔ اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کیوں کرتے تھے۔ حدیث میں جنت کیا کہہ رہی ہے کہ جنت کے اندر میرے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی ہوگی، کمزوروں کی ہوگی، مفلسوں کی، مسکینوں کی ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت فرمایا کرتے۔ اور ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو جبرائیل امین نے مجھے جنت کا نظارہ کرایا، میں جنت کو دیکھ کر آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی ہے، غریب لوگ جنت میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک دوسری دلیل ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غریبوں سے محبت فرماتے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کو پسند فرماتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مالدار آدمی جو ہے سب کچھ یہ کر کے اپنے آپ کو غریب بنا لے، یہ اس کا مطلب نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اب جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مال کا حق غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، اسلام کی خاطر اپنے مال کو نچھاور کر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ اس مال کا حق ادا کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کرتے۔ تیسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کیوں کرتے تھے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، مسلمان غریب اور مسکین، مسلمان غریب اور مسکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو غریب سمجھ کر، اپنے آپ کو جو ہے بہت کمتر سمجھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں، ارے میں غریب ہوں،
آپ کو غریب ہونے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان مالدار، مسلمان غریب اور مسکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مال ہی نہیں تھا تو کیا حساب دیں گے. جلدی جلدی ان کا حساب کتاب ہوگا، اٹھاؤ جنت میں ڈالو. اب جو جتنا مال کمائے گا اس کا اتنا زیادہ حساب اس کو دینا پڑے گا. اسی لیے مالدار جنت میں 500 سال کے بعد داخل ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرتنی فی زمرۃ المساکین. اللہ اکبر. نبی ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھ مسکین بنا کر رکھ، غریب بنا کر رکھ. وامتنی مسکینا، اور جب مجھے موت آئے تو اللہ مجھے مسکینی کی موت عطا فرما. نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ نے غریبی میں گزار دی. اور جس دن آپ کا انتقال ہوا سیرت پڑھیں، نبی فرما رہے ہیں وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا، جب مجھے موت آئے تو اللہ مسکینی میں عطا فرمائے. نبی کی زندگی کا آخری دن جس دن آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک میسر نہیں تھا. اللہ اکبر. تیل تک نہیں تھا، چملی کا تیل. اللہ کے نبی کی زرہ لے جا کر ایک جگہ پر گروہ رکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل ادھار لے کر کے آتی، کہتی ہیں وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا، اللہ جب مجھے موت آئے تو مسکینی کی موت عطا فرما. وَحَشَرْتَنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، اللہ جب قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا، غریبوں کے ساتھ اٹھانا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی غریبی کے ساتھ، مفلسوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اس کا مقصد یہی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ غریب ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مالدار جو ہیں وہ سب جہنمی. ایسا نہیں. جو مالدار ہیں اللہ نے دولت دی ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بھی بلند کرتا چلا جائے. غریب ہیں وہ مایوس نہ ہو، نروس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بھی خوشخبریاں سنائی ہیں. اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں یہاں نہیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نوازے گا. اس امید کے ساتھ ہم اور آپ زندگی گزاریں. خصوصاً میں خواتین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ کا شوہر جس انداز میں کما رہا ہے، کھلا رہا ہے، آپ اللہ کا اس میں شکر ادا کریں، اپنے شوہر کا شکر ادا کریں. اسی پر زندگی کو بسر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك ظرف حليم ورب حليم.